بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا سامعین محترم، میں اس وقت دی قلت اور نزاکت دے پیش نظر کسی لمبی چوڑی تمہید، تشریح اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ نہایت مختصر وقت اندر جو مہینہ جا رہا ہے اس مہینے اور اس تاریخ کی مناسبت کے نال شعبی رسول جامع القرآن کامل الحیاء والایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دور داماد مظلوم مدینہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل اور شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہے 19 ذی الحج اور 18 ذی الحجہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی دردناک اور علمناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو آج دا میرا پیغام اور بیان پورے غور نال سنو، مکمل توجہ نال سماعت فرماؤ۔ اور میرے برخوردار مسلک دے بڑے دیوانے اور پروانے چھوٹے بھائی مدثر صاحب اسلامک ساڑھے بھائی مدثر اسلامک سینٹر والے، ہر جمعہ ریکارڈ کرتے ہیں اور آج دا میرا جمعہ میرا کو چلا رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا نو سنا رہے ہیں۔
دیکھو اللہ دی نعمت ہے نا، وہ بھی وقت آنا سی کہ جمعہ عائشہ مسجد وچ پڑھانا سی کہ جتھے کوئی چاہے بیٹھ کے سنے۔ انہاں دا چینل سنیا کرو، علماء کرام دے بیانات سنیا کرو، اور اس پر خدا کو دعا دیا کرو۔ اور ساڑھے محترم پنجابی صاحب جنہ دی کاوش، کوشش اور محنت دے نال یہ چمنستان کھلکھلا رہے ہیں، لہلہا رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ انہوں ایمان والی، صحت والی، شفا والی، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس مسجد کو اللہ تا قیامت آباد۔ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری ہو اللہ اپنے دربار قبول فرمائے۔ کئی ساتھیاں دے دل یقیناً نے بات جاری ہے کہ اعلان بڑا کر دے کہ شان سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ذرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، لیکن سنادہ کوئی نہیں۔ کہہ دیتا ہے میرے بارے سوچا دی رہی کہ ٹھیک ہے کہ میں کہہ دینا، سنادہ نہیں۔ سچی بات ہے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آج سناواں، لیکن چونکہ تاریخ ہے، مہینہ ہے، تو اڈا میرا وعدہ رہ گیا انشاءاللہ میں پہلے دس رہا میں جدوں بھی آیا جیڑا بھی جمعہ پڑھایا وہ پاویں 10 محرم نو آئے تے پاویں ربیع الاول ہوئے تے پاویں لیلۃ القدر ہوئے تے پاویں چھوٹی بڑی عید ہوئے، انشاءاللہ میں تانوں موضوع شان امیر معاویہ سنا لو ڈن ہو حضرات آپ دا نام ہے حسین، جنہوں پیار ہے وہ بولے کوئی لوڑ نہیں تکلیف کرے، وہ بولے جنہوں محبت ہے۔ ماشاءاللہ اتنے سارے ہی محبت کرنے والے یا اللہ ان دی محبت قبول کڈا سونا نام ہے عثمان، رکھیا کرو اپنے بچوں دے نام عثمان، علی، معاویہ، ابو بکر، عمر، ایسے نام بیٹیاں دے نام فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، ام سلمہ، سونے نام کنیت ہے ابو عمر اور ابو عبداللہ، لقب ہے ذوالنورین، جانتے ہو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی۔ بخاری جانتے ہو نا؟ میں نے اجازت حاصل ہے تقریباً 1 سال تو میں صحیح بخاری دا لفظی ترجمہ یعنی ایک لفظ دا ترجمہ پڑھا رہا ہوں، ایک لفظ قرآن دا ترجمہ بھی پڑھا رہا اور صدر حدیث بخاری دا ترجمہ، اور ٹھیک 3 ماہ تک انشاءاللہ کتاب مکمل ہو جائے۔ تو انہوں نے شرح لکھی ہے، وہ دا نام ہے فتح الباری، نام سنیا جی؟ شرح صحیح نہیں، شرح صحیح بخاری، فتح الباری، جدے بارے پوری امت جو علماء کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح،
جیسے فتح مکہ کے بعد میرا جملہ پوری توجہ کے ساتھ سننا، جیسے فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں، وہ ایسے فتح الباری کے بعد دنیا میں کسی شرح کی ضرورت نہیں۔ کیا کمال کی شرح ہے فتح الباری، فتح الباری۔ اس میں لکھتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رقم کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت عثمان قدس النورین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں کیا نام ہے ان کی؟ سیدہ رقیہ اور دوسری سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ اور ایک اور بھی وجہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، ہر صحابی نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہجرت فرمائی، جناب عثمان نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، ایک ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ، اور ایک اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں نماز کو نور کہا گیا ہے، نماز کو کیا کہا گیا؟ نماز بھی نور، روزہ بھی نور۔ رسول اللہ نے نماز کو نور فرمایا، روزے کو بھی نور فرمایا۔ حضرت عثمان چونکہ قائم اللیل اور صائم النہار تھے، اس لیے ان کا لقب پڑا عثمان۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ایک تیسری وجہ بیان کرتے ہیں، سنو ذرا دل لگا کے، فرماتے ہیں کہ چھٹے نمبر نہیں، پانچویں نمبر باپ اور ماں کی طرف سے سیدنا حضرت عثمان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا ہے، اس لیے آپ کو کہتے ہیں عثمان۔ دیکھیے نام ہے عثمان، کیا نام ہے؟ بن عفان، سنیے ذرا، بن ابو العاص، بن امیہ، بن عبد الشمس، بن عبد مناف۔ والدہ کی طرف سے ماں کا نام ہے اروا بنت قریظ بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ رسول اللہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اور بن عبد مناف۔ تو 34 سال کی عمر میں سیدنا حضرت عثمان نے اسلام قبول فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 6 سال چھوٹے تھے۔ کتنے برس؟ 6 برس، 12 برس 12 سال 12 دن سیدنا حضرت عثمان نے خلافت۔ بڑی شان ہے جناب عثمان کی۔ 35 ہجری 18 ذوالحج جمعے والے دن صبح دے وقت جناب عثمان نے اپنے گھر اندر شہادت پائی، بلوائیاں نے آپ کو شہید کیا۔ 44 لاکھ مربع میل دا حکمران
لیکن انتہا ہوگی ظلم کی صرف 17 صحابہ جناب عثمان دی نماز جنازہ پڑھ سکتے زبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی رضی اللہ عنہ جنت البقیع اندر دفن کر دیے کون عثمان لوگوں جنہوں نے دنیا اندر چل دیا پھر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر فشاوتوں 27 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی ذرا پھر کہو سبحان اور نبی تے کو آر کیا دے وے فلانا جنتی ہے عثمان جنتی ہے تے یہی بڑا ہے کیوں جی اور توانوں کو مولوی توڑا عالم خطیب دعا دے دے تے توڑی زمین تے اڈی نہیں لگ دی تے جنہوں کائنات دا امام 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 27 دفعہ کہہ دے عثمان جنتی عثمان جنتی عثمان جنتی عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ اوہ وہ دی عظمت دا کیا عالم بات لمبی ہو رضی اللہ اور جدے واسطے نبی پاک نے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ کرا یاد نہ کہ نبی پاک نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا صحابہ اگر عثمان موجود نہیں یہ دیکھو یہ محمد کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے کیا ہو گیا اگر عثمان موجود نہیں یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے پڑھا ہے نا حدیث کی کتابوں میں سنا ہے کتابوں میں سنا ہے نا اپنے علماء سے کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ محمد کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے غزوہ تبوک رسول اللہ نے چندے کا اعلان فرمایا تھوڑی مسیطے بھی اعلان ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہو تسی ہر جمعہ اللہ دے گھر دی خدمت کرتے ہو تے آج تے انشاءاللہ اسی اخیر ہی کر چھڑے گی کیونکہ جی دی شان سن رہے ہیں وہ کائنات دا سب تو بڑا سخی کون مصطفیٰ دی امت دی جو سب تو بڑا سخی جناب عثمان کھڑے ہو گئے حدیث کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ علیہ مئت بعیر مع اکتابها و احداثها دعا کرو اللہ حدیث نال پیار نصیب دعا کرو اللہ عربی نال پیار نصیب کہ کدی میرے موقع دیو نا کسی ایک جمعے کہ میں تنہوں کو 10-15 منٹ عربی زبان جمعہ پڑھا ہے کسی دن کدی موقع میں نو دیا جائے کدی کہہ دیا جائے علیہ مئت بعیر مع اکتابها و احداثها بابو 100 اونٹ میرے ذمے 100 اونٹ کئیاں نے اٹھا دیا قربانیاں بھی دیتی ہوں پتہ ہے نا کنے دا اٹھ ہے 2 لاکھ تو اوپر اونٹ ہے 100 اونٹ گویا کہ آج دا 2.5-3 کروڑ روپیہ ہوئے آقا فرماتے ہیں عثمان کو اور بھی لوڑ ہے عثمان فرماتے ہیں علیہ عطا بائی چھوڑیا 200 کہو ذرا سبحان اللہ اٹھ دے رہے ہیں تو سبحان اللہ بھی نہیں کہندے وہ اٹھ دے رہے ہیں تو سبحان اللہ وہ نہیں کہندے کہ جو سینہ کریا کرو سوڑے ہو کنے اٹھ ہو گئے نہیں یار 100 تے 200 300 ایسے نہ کرو نبی پاک فرماندے نے عثمان اور بھی لوڑے فرماندے نے سوڑیا پھر 300 اونٹ میرے سے اللہ کنے ہو گئے 600 اور 14-15 کروڑ روپیہ ایک موقع تھی حد عثمان نے دے کہ سرکار بھی پھر سرکاری میرے محبوب مسکرا پہ
ایو نبی مسکرائے آسمان دا چن محبوب دا چہرہ ویکھ کے دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ جائے محبوب مسکرا پہ آپ فرماتے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان محمد رب محمد کی قسم آج کے بعد تم نیکی کرو نہ کرو اللہ نے جنت تجھ پہ واجب کر دی ہے اللہ یا اللہ سانو عثمان بنا دے کون عثمان میرا وس نہیں چلدا جی میرا وس چلے تو میں کڑی پھڑ کے کھلا چھڑا ماں دی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں چنگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف فرمانے سرکار دا سر میری گود پنڈلی مبارک تو کپڑا اٹھے ہے اچانک دروازہ کھڑ گیا آقا فرمانے نے پتہ کرو بار کونے دسیا گیا سونیا توڑا یار غار ابو بکر صدیق آیا تے میرے آقا اسے طرح لیٹے رہے لیٹے لیٹے بابو فرما دینے افتاؤ لہو وبشروہ بالجنہ اے میرے سیابا میرے صدیق واسطے دروازہ کھول دے تے ابو بکر نو جنتی خوشخبری سنا دے ابو بکر اندر آ گئے آمنہ دلال لیٹے نے دوبارہ پھر دروازہ کھڑ گیا آقا فرماتے نے پتہ کرو بار کونے سونیا مراد نبی آئے مراد مصطفیٰ آئے پیارے عمر آئے رضی اللہ عنہ یعنی وہ آئے جنہوں دوسری منگ منگ کے لے آئے وہ آئے جنہوں دوسری اللہ کو لو دعا کر کر کے لے آئے آقا فرما دے رہے عمر واسطے بھی دروازہ کھول دے ہو تینوں بھی جنتی خوشخبری سنا دے میرے آقا اسے طرح لیٹے رہے عمر بھی اندر تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر گزری فیصلہ بادیا پھر دروازہ کھڑ گیا میرے آقا فرما دینے پتہ کرو بار کونے سونے عثمان آیا جامع القرآن آیا کامل الحیاء والایمان آیا توڑا دورا دماد آیا عفان دا بیٹا عمر آیا عثمان آیا ایک حیادار شخص آیا میرے آقا جدو جناب عثمان دا نام سنے نے اٹھ کے بہ گئے اپنی پنڈلی مبارک نو ٹھک لیا کپڑے درست کر لے آقا فرما دینے جاؤ عثمان لئی دروازہ کھولو جو عثمان جنت دی خوشخبری بھی سنا دے جناب عثمان اندر آگے رضی اللہ تعالیٰ تے امی عائشہ امی عائشہ کون عائشہ امی عائشہ کون عائشہ صدیقہ عائشہ کون عائشہ سیدہ عائشہ کون عائشہ طیبہ عائشہ طاہرہ عائشہ عابدہ عائشہ زاہدہ عائشہ مومنہ دی ماں عائشہ پیغمبر دی زوجہ عائشہ گلستان رسالت دی دلیبہ عائشہ رضی اللہ عنہ رہنا سکیا فرما دیا نے سوڑیا مینوں گل سمجھاؤ
ابو بکر آئے اسا کوئی پرواہ نہ کی تھی، جناب عمر آئے اسا کوئی پرواہ نہ کی تھی، عفان دا بیٹا عثمان آیا اسی اٹھ کے بہ گئے اپنے کپڑے درست فرما لے سوڑیا گل کیے پیاریا وجہ کیے ابو بکر بھی شان والے عمر بھی شان والے ابو بکر بھی عظمت والے عمر بھی عظمت والے توجہ میرے وال سبحان اللہ کیا دے ابو بکر بھی شرم والے عمر بھی شرم والے ابو بکر بھی حیا والے عمر بھی حیا والے ابو بکر بھی عزت والے عمر بھی عزت والے سوڑیا گل کیے عثمان آئے اٹھ کے بہ گئے میرے آقا فرما دینے بھی میری عائشہ اے محبوبہ عائشہ اے پیاری عائشہ نی محمد کی رفیقہ عائشہ تینوں نہیں پتا اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ میری عائشہ اوس عثمان تو محمد کیوں نہ حیا کرے جدال حیا نوریہ دا سردار جبریل بھی کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ بادیا عظمت بڑی ہے شان بڑی ہے جمعہ وقت گزردا جا رہا ہے میرا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ویلا آیا وہ بھی وقت آیا مسجد نبوی دا منبر جمعہ دا دن تے میرا خطیب جناب عثمان رضی اللہ تعالی مسجد عائشہ دا منبر کدی کوئی خطیب خطبہ دے کدی کوئی مولوی جمعہ پڑھائے کدی اکبر اسد کاری اکبر اسد اتھے آگے قرآن سنائے لیکن میں قربان جاوا عثمان خطبہ دے رہے ہیں تے میرے محمد دے منبر میں دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم منبر مسجد نبوی دا منبر ہے جناب عثمان جمعہ پڑھا رہے ہیں بلوائی کھڑے ہو گئے بانگی اٹھ کے کھڑے ہو گئے آدھن عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا عثمان اسی تیرا بیان نہیں سننا پتھر مارے ہاتھوے چاسا سی وہ آسا جڑا مصطفیٰ کھول رہا ہے وہ آسا جڑا جناب صدیق کھول رہا ہے وہ آسا جڑا جناب فاروق کھول رہا وہ آسا جڑا 12 سال جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھول رہا ایک درندہ کے بڑھ ہے وہ آسا کھو کے اوٹے 2 ٹکڑے کر دیندہ ہے پتھرے نے مارے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش کے منبر تو ڈگ پڑے ساتھیاں نے اٹھایا کسر خلافت پہنچایا پانی وانی پہ آیا ہوش آیا تے فرمان دینے دسو مدینے دکی حالے مدینے والے دکی حالے کتے کشتو خون تے نبی دے شہر مدینے وچ نہیں ہویا اعلان ہو جاندہ ہے بولو کو آج دے بعد عثمان مسجد نبوی اندر جماعت نہیں کرا سکتا اگلا دن ہویا اعلان ہو جاندہ ہے آج دے بعد عثمان اتھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اگلا دن ہویا اعلان ہو جاندہ ہے عثمان مدینے دے مٹھے کھودا پانی بھی نہیں پی سکتا آئے 8واں دن ہویا تے بدبخت اعلان کر دے دینے آج دے بعد عثمان مسجد نبوی دے منبر تھے جمعہ بھی نہیں پڑھا سکتا جمعہ پڑھانا بند جماعت کرانا تے مدینے دے مٹھے کھودا پانی بند ہے اور پانی بند لوگ آندے نے پانی بند ہویا حسین دا پانی بند ہویا محرمہ بچ تیریاں میریاں گلہ ہون گیا میں مننا میں نو کی طرح دے بلکل حسین دا پانی بند ہویا تو 3 دن دی گل کرنے میں 10 دن منن واسطے تیارا پر میرے عثمان دا 40 دن پانی بند ہو جو جی میں نو کی طرح 40 دن پانی بند
ایک کہن والا کہندا ہے اے عثمان 40 دن ہو گئے باغیاں نے تیرا پانی بند کر دیتا ہے گھر دا پانی پینا نصیب نہیں سمندر دا کوڑا پانی پی رہے ہو عثمان کیویں گزارے ہو رہے نے تے میرے عثمان دا جواب سن اپنے ایمان اور میاں سینے معطر کر کے لے جاؤ اپنے دماغ معطر تے منور کر کے لے جاؤ فرما دینے اور پوچھن والے جب عثمان پیاس لگ دیئے بے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا پیاسا دور ہو جاؤ قرآن نل پیاس بجھ دیئے نا مشکات اندر موجود ہے ایک دن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے مقام دی چھت آ گئے فرما دینے او باغیو عثمان دا پانی بند کرن والے ہو دسو اس خوہ دا پانی بند کیتا جے او خوہ کنے خریدے ہے آدھر عثمان جے سچ پوچھنے تے تو ہی خریدے آئے اچھا اے دسو جے اس مسجد اندر میں نو نماز پڑھا تو رکیا جے ہو جگہ کلے خریدی ہے عثمان تو ہی خریدی ہے آپ فرما دینے باغیو ایک دن نبی پاک پہاڑ تے چڑھے ابو بکر عمر بھی نال تے میں عثمان بھی نال سان پہاڑ ہل دے پہاڑ حرکت کر دے نبی پاک پہاڑ نو ایڈی مار کے فرما دینے پہاڑا رک جا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے 2 شہید لے اور کنوں نبی پاک نے شہید آکھیا آدھن عثمان تینوں شہید آکھیا ہے جنگ تبوک دے موقع تے نبی پاک نے اعلان کیتا کہ میں 100 اونٹ دیتے پھر 200 اونٹ پھر 300 اونٹ کوڑے بھی دیتے کپڑے بھی پیش کیتے نبی پاک مسکرا کے فرما دینے عثمان آج دے بات تو نے کی کر نہ کر اللہ نے جنت تیرے لے واجب کر دی نبی پاک نے کنوں جنتی کے آئے عثمان تینوں کے آئے نبی پاک نے کنوں شہادتیاں خوشخبریاں دیتیاں آدن عثمان تینوں بشر خوشخبریاں دیتیاں آپ فرما دینے پھر میں نو کیوں مار دے ہو میرے قتل نے کیوں در پہ ہندے ہو فیصلہ بادیا اردگر توان والیا قرآن تے عثمان سن والیا اینا دے دل تے کوئی اثر نہ ہویا میرے عثمان واپس چلے گئے اپنے گھر پلٹ گئے جدا رات دا ٹائم ہے جمعے دی رات تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی اپنے مکان اندر سنتے نے تے خواب نبی پاک دی زیارت ہو گئی صدیق و فاروق بھی نال میرے آقا رو رہے آقا فرما دے رہے او پیارے عثمان او محمد ہی اکھاں دے تارے عثمان او محمد دے لاڈلے عثمان او میری 2 بیٹیاں دے لاڑے عثمان 40 دن ہو گئے نے پیاسا رہ رہے آئے باغیاں نے پانی تیرا بند کیتا ہوئے ہے عثمان سے آ رہا عثمان سے آ رہا عثمان لاڈلے عثمان تارے عثمان سنا رہا جلدی آ جا اللہ نے اجرات ہو دے کوثر تے محمد نام تیری افطاری دا بندوبست کر دیتا ہے میرے عثمان اٹھے اپنی بیوی نو بلا دینے جناب لیلا نو بلا دینے فرما دینے لیلا میری شہادت دا وقت قریب آگے آئے ماں جی لیلا دیا شیخہ نکل گیا ماں جی لیلا دیا ٹیکھا نکل گیا فرما دیا میرے عثمان باغی تھوڑا وحال بھی بھیگا نہیں کر سکتے آپ فرما دینے لیلا تیمون
نہیں پتا صبح میں شہید ہو جانا ہے، اللہ دے رستے اندر بینا دے ہتھوں کٹ جانا ہے۔ مینوں نبی پاک ملے نے، آقا مینوں حوض کوثر تے بلا رہے ہیں، سرکار مینوں جنت اندر بلا رہے ہیں۔ دن چڑھیا اپنا پنجامہ منگوا لیا، او پنجامہ پہن کے بہ گئے۔ جمعہ دا دن میں صبح دا ٹائم ہے، اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ تھوڑی دیر گزری، اچانک چار باغی، چار بلوائی یکدم میرے عثمان سے حملہ کر دیندے نے۔ ایک ظالم محمد بن نبی بکر اگے بڑھدا ہے، میرے عثمان دی چٹی داڑھی پھڑ کے کھچدا ہے۔ میرے عثمان دے ول فرما دے نے او بیٹھیا چھڑ دے میری داڑھی، حیا کر عثمان دے چٹی داڑھی دے، شرم کر اے سفید داڑھی دی شرم کر۔ او بیٹے او بھتیجے، جے کدی اج تیرا باپ ہوندا او کدی بھی عثمان دی داڑھی نہ پکڑدا، اے شرما کے پیچھے ہو جاندا۔ ایک ظالم کنانہ بن بشر اگے بڑھیا، انہیں زور نہ لوہے دی لاٹھی، لوہے دا ڈنڈا میرے عثمان دے سر وچ ماریا۔ 82 سالہ عثمان، بڑھا عثمان بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا، تے زبان تے پڑھ دے جا رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ ایک اور درندہ آگے بڑھیا، سودان بن حمران، انہیں دھاری دھار خنجر میرے عثمان دے بدن وچ ماریا، میرے عثمان دے جسم وچ ماریا۔ پیارے عثمان زخمی ہو گئے، نبی دے دورے داماد عثمان زخمی ہو گئے، رقیہ تے ام کلثوم دے شوہر زخمی ہو گئے، خون چل پیا، سوارے نکلن لگ پے، کول قرآن رکھے ہیں، میرے عثمان دے خون نال اللہ دا قرآن رنگین ہو جاندے ہے، قرآن مبارک قرآن پاک بھی ایت رنگین ہو جاندی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سارے پڑھ لو، اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ہی بس نہیں، ایک ظالم اگے بڑھیا، ایک درندہ اگے بڑھیا، ایک موزی اگے بڑھیا، انہیں اپنے گندے پیر دے نال، نجس پیر نال اللہ دے قرآن نو ٹھیڑا ماریا۔ قرآن نو ٹھنڈا ماریا، دور سٹ دیتا ہے، اور فیصلہ بادیا پتہ لگا، جنہیں دل وچ عثمان دی قدر نہیں، او دے دل وچ قرآن دا حیا نہیں۔ جڑا عثمان دا گستاخ بولو قرآن دا، اچھی بولو قرآن دا، وہ نہ بولے جنہوں سمجھ نہیں آ رہی، جنہوں سمجھ آ رہی ہے بولے جڑا عثمان دا گستاخ ہو۔ وہ قرآن دا گستاخ ظالم نے ٹھیڑا ماریا، قرآن دور سٹ دیتا ہے۔ ایک ظالم عمر بن الحکم اگے بڑھیا، میرے عثمان سے تلوار دا وار کر دے، وفادار بیوی، فرما بردار بیوی، تابعدار بیوی، اوس درندے دے وار روکن واسطے، اپنے خامد نو بچان واسطے اگے بڑھ دیا نے۔ ظالم نے تلوار ماری، اما جی نیلہ دے ہاتھ دیا تے انگلی کٹ کے زمین تے ڈگ پہ۔ میرے عثمان دے والوے دے نے فرما دے نے اللہ میری بیوی دی حفاظت کری، اللہ میرے حرم دی حفاظت کری، اور میرے ربا جس ظالم نے میری بیوی نو دکھ دیتا ہے انہیں دو میں ہاتھ توڑ دے، انہیں دو میں پیر توڑ دے، وہ
اس مردود لعین و جہنم اندر داخل کر دے. خیر میرے عثمان شہید ہو گئے، 44 لاکھ مربع میل دے حکمران شہید ہو گئے. پڑھ لو انا للہ، گج کے پڑھ لو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فیصلہ بادیہ جان دے ہو، جس سواگن دا سواگ لٹ جائے، جس بیوی دا خامد فوت ہو جائے، انہوں تسلی دین واسطے او دا باپ آ جاندہ ہے، او دا وڈا بھائی آ جاندہ ہے، او دا رشتہ دار آ جاندہ ہے، او دا امام آ جاندہ ہے، او دا استاد آ جاندہ ہے، او دا خطیب آ جاندہ ہے. 3 دن ہو گئے، اماں دی نائلہ اپنے خامد دی لاش پہ بیٹھیاں ہیں. کوئی تسلی دین والا نہ آیا، کوئی حوصلہ دین والا نہ آیا، کوئی دل جمی کرن والا نہ آیا، کوئی دل گیری کرن والا نہ آیا، کوئی سر دست شفقت رکھن والا نہ آیا. 3 دن گزر گئے، تیسرا دن دوپہر دا ٹائم، اماں جی نائلہ اپنے خامد دی لاش پہ بیٹھ کے رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں. اچانک دروازہ کھڑ گیا، میری ماں دوڑ کے گئی، شاید کوئی عثمان دا غمخوار آیا ہوئے، شاید کوئی عثمان دا وفادار آیا ہوئے. جلدی نال دروازہ کھولیا، ایک درندہ اندر داخل ہو گیا، دوڑیا دوڑیا بجیا بجیا جناب عثمان دی لاش تے کھڑا ہو جاندہ ہے. پہلے گالیاں کردہ ہے، بکواس کردہ ہے، تبرہ بکدہ ہے، پھر میرے عثمان دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے زوردار تھپڑ مار دیتا ہے. میرے عثمان دے منہ تے زوردار تماچا مار دیتا ہے. گالیاں کردہ کردہ واپس چلا گیا. اماں جی نیلہ دیاں ڈیکاں نکل گئیا، اماں جی نیلہ دیاں چیخاں نکل گئیا. آئے تھے بس نہیں سوڑیا، حد ہو گئی ظلم دی، انتہا ہو گئی ظلم دی. میرے عثمان قید رضی اللہ تعالیٰ 3 دن ہو گئے نے میت پئیے، جنازہ پڑھن دی اجازت نہیں، او میاں دفن کرن دی اجازت نہیں، یہ تو جنازہ اٹھان دی اجازت نہیں. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. باغی مدینے دیاں گلیاں اندر اعلان کر دے رہے، جڑا عثمان دا جنازہ اٹھائے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، جڑا عثمان کو دفن کرے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا. ترہ توجہ میرے والدیان، میرے والدین لگا کے سنیا دے. تیسرا دن اثر دا ویلے، ایک بی بی آ رہی ہے، روتی ہوئی آ رہی ہے، چلا دی ہوئی آ رہی ہے. مسجد نبوی دیاں سیڑھیاں تے کھڑی ہو گئی. ایدہ نام ہے اماں جی ام حبیبہ، بولو قید رضی اللہ. اماں جی ام حبیبہ اور میرے محمد دی بیوی ام حبیبہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن ام حبیبہ، قیامت تک دے آن والے سارے مومنہ دی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دیا سیڑھیاں تے آگے کھڑی ہو گئی. فرما دیا میں او باغیو، او باغیو، او بلوائیو، اے عثمان دا جنازہ پڑھن دی اجازت نہ دین والے ہو، اے عثمان دا جنازہ اٹھان دی اجازت نہ دین والے ہو. کن کھول کے سن لو، میں مومنہ دی ماں، معاویہ دی بہن، محمد دی بیوی ام حبیبہ اعلان کر کے کہہ رہی ہیں، باغیو اگر آج تسی عثمان دا جنازہ اٹھان دی
اجازت نہ دیتے تے یاد رکھ لو سارے مومنہ دی ماں رسول اللہ دی بیوی حبیبہ سر تو دوپٹہ اتار کے مدینے دے بازار چالے حبیبہ ننگے سے روک آج مدان چاہتے چگی کر لے آجے جو کچھ میرا کرنا دے باغیوں بگاڑ لے آجے جو کچھ میرا بگاڑنا دے باغیوں میں عثمان دی ماں گئی عثمان نہیں لاوارس ہو گئے عثمان نہیں بے سارا ہو گیا آج عثمان دا جنازہ کوئی نہیں پڑھ دے آگئی عثمان دی ماں میرا کر لے آجے جو کرنا دے باغیوں مومنہ دی ماں میں حبیب آ گئی ہے محمد دی بیوی میں حبیب آ گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں جے عثمان دا جنازہ یہ بھی پیارے آتے قیامت دے دن میں حبیبہ محمد کی جواب دے کہہ دو صلی اللہ باغی جدوں اعلان سنے میں تے باغی آدھے میں حبیبہ اسی تینو اجازت دے میں تو عثمان دا جنازہ اٹھا سکنی ہے اجازت دا ملیاں توجہ میرے والے گالے لمبی ہوندی جا رہی ہے اجازت دا ملیاں جناب عثمان کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ چکیا ہوئے ستارہ سیابہ میرے عثمان دے جنازے نل جا رہے ہیں رضی اللہ تعالی جبیر بن مطعم میرے عثمان دی نماز جنازہ پڑھا دینے رضی اللہ تعالی باغی مکانہ دیاں چھتا تے آگے آدھے جنت البقی اندر تے نہیں دفن کر دینا اور جتے دل کردہ جے دفن کر لو میرے عثمان دے جنازے تے بٹے مار دینے اٹے مار دینے روڑے برسن دینے اور پتھرہ دی بارش کر دینے تیرا جنازہ سنیا فیصلہ بات دے بداری پھولے لوگ تے پھول سننے ادھر چھڑکنے امیاں خوشیوں دی بارش کرنے تیرا عثمان کی نامت لوگ ہے تیرے عثمان دے جنازے تے پتھر روڑے بٹے برسائے جا رہے ہیں آخر سیابہ موقع پاکے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقی دے کے کونے اندر دفن کر دینے اور جنت البقی و قبرستان ہے جتے اممہ حلیمہ دی قبر جنت البقی و قبرستان ہے اور جتے امام مالک رحمت اللہ علیہ دی قبر جنت البقی و قبرستان ہے جتے نبی پاک دے 10,000 صحابہ دیاں قبران جنت البقی و قبرستان ہے جتے جناب عثمان دی قبر تے پھر میں نو کیوں نہیں کہن دیں دے جنت البقی و قبرستان جتے علامہ احسان دی قبر کہہ دو اچھی کہہ دو رحمت اللہ ہے گج کے کہہ دو رحمت اللہ ہے میں قرآن پڑھ لگے آنگا گل میری سن لیتے آنڈال کون عثمان ذرا بلند آواز میں رضی اللہ کون عثمان قیامت دا دن ہوئے گا جدو شہید ایدر میرے وال اللہ دے دربار پیش ہوں گے کسی بھی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسی بھی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسی بھی شہادت دی گواہی مکہ دا چوک دے گا کسی بھی شہادت دی گواہی مدینے دے بازار دیں گے کسی بھی شہادت دی گواہی کوفے دیاں گلیاں دیں گیا کسی بھی شہادت دی گواہی کربو بلا دا میدان دے گا کسی بھی شہادت دی گواہی بالا کوٹ دے کینکر ذرات دیں گے کسی بھی شہادت دی گواہی قلعہ لچمن سنگھ دے درو دیوار دیں گے کسی بھی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا ممبر و محراب دے گا اور میں قربان جاؤں میرے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے رضی اللہ اچھی کہہ دے
عثمان دی شہادت دی گواہی کون دے رہے ہیں؟ رب دا تے جنت دیاں گواہیاں صاحب قرآن دے رہے ہیں۔ کیوں دی عثمان دی شہادت دے اعلان قرآن کر رہے ہیں کہ جنت دے اعلان آمنہ دا نال صلی اللہ اور قرآن سننا دے آؤ خضرہ اللہ یہ بار تھکتے نہیں گئے ہو گل کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں کہ اگلی بھی گئی اللہ تواڈی قسمت ہو روچی کرے آج جڑی آیت پڑھی ہے نا میں شروع اندر سن لو ذرا دھیان نال آواز ہوندی اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة عرش بری تے چرچا نہیں میں نہیں سنا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا کون عثمان؟ عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا ذرا مل کے کہنے میرے نال نال عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا آدھر اللہ نہ بہار لا جھڑی میرے نال عرش بری تے چرچا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا رتبہ خدا ودھایا وہابیاں دے پیشوا دا رتبہ خدا ودھایا وہابیاں دے پیشوا دا جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے آقا پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نالشار جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے پنڈلی چھپا کے آقا پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نالشار کیوں نہ کرے حیا پھر سرتاج انبیاء دا بولو عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا جود و سخا دا پتلا علم و حیا دا پیکر جود و سخا دا پتلا علم و حیا دا پیکر بعد صدیق عمر دے ہر اہل ماتو بہتر اور دنیا تے کوئی نشانی سخیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا سرکار جے نہ ہوئے میں نہ طواف کر سا سرکار جے نہ ہوئے میں نہ طواف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مر سا
محبوب نال جی سا بولو محبوب نال مرسا بھائی مدثر اسلامک سینٹر والے دھیان کرتا رہا پنجابی صاحب ملک ایوب صاحب طارق ریحان صاحب میرے سارے صاحبان مسجد عائشہ اندر جمعہ پڑھنے والے ہو ارد گرد آنے والے ہو سرکار دینا ہو میں نہ طواف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مرسا عاشق دے دل تے کتنا عاشق دے دل تے کتنا عشق مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا جس نور رسول اپنے بخشے دو نور لینے جس نور رسول اپنے بخشے دو نور لینے مومن تہوں تا آندر عثمان ذوالنورین مومن تہوں تا آندر عثمان ذوالنورین مومن تہوں تا آندر عثمان ذوالنورین کتنا ہے خوش نصیبہ آقا دے دل ربا دا عرش بری تے چرچا بولو عثمان باحیادا ہر اہل مات جسدا تا حشر احسان ہر اہل مات جسدا تا حشر احسان مدنی دے دل ربانے کیتا جمع قرآن مدنی دے دل ربانے کیتا جمع قرآن دشمن جو ہے غنیدہ منکر نبی خدا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہیں پانی نہ دے کوئی پانی نہ دے کوئی بولو پہرے لگائے گئے ہم اٹھے آج جدوں جنازہ پتھر یہ میں تے میں نہیں نہ تھانوں سناواں گا ترا بولو نہ سنو نہ میرے کو تے میں سناواں پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہیں ادھر والوں تم رہا دو میرے نال پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہیں اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہیں کیتا شہید جس نے کیتا شہید جس نے اٹولا بن سبادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا دعا کرو نا جناب عثمان نال پیار نصیب فرمائے ہائے ہائے عثمان کون ہے جنہیں قرآن جمع کیتا عثمان کون ہے جنہوں مصطفیٰ نے اپنا سفیر بنایا آواز ہوندی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے کرتا ریا تلاوت ہر قطرہ باوفادہ
अर्शे बरी ते चर्चा रुतबा खुदा वधाया और सखियां दे पेशवा दा अल्लाह फरमांदे ने लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। यही आयत बड़ी सी नवा शुरू अंदर तर्जमा करना है तो जुम्मा मुकाना है। इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। मेरे आका मदीने मक्के जा रहे हैं। अल्लाह सानू भी सारे बार बार ले जाए। 1400 सहाबा नाल इराम बनने ने हुदैबिया दे मकाम ते पहुंचे। मक्के वाले आंदे ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी थानू मक्के अंदर नहीं दाखिल होण देना। असी बैतुल्ला दा तवाफ नहीं करन देना। असी या बेदम दम नहीं पीन देना। रोक लिया। बल्कि अपने एक सफीर उर्वा बिन मसूद सकफी कह दो रज़ी अल्लाह जिहड़ा इहदे तू अगले साल मुसलमान हो जाता है। उन्होंने सफीर बड़ा के भेजा। एक उर्वा आया आके जायजा लेंदा ते वापस गया ते जाके आंदा ओ मक्के वाले हो तुसी मुहम्मद ते मुहम्मद दे सहाबा दा मुकाबला नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु असी क्यों नहीं कर सकते? सानू की है क्यों नहीं कर सकते? वाह बाबा सम साहब कह दो रहमतुल्लाह है की आंदे में कहे उर्वा सकफी कुरैशान जाके ओए कहे उर्वा सकफी कुरैशान जाके मैं शाह दे शाही दरबार डिठा ज़माने विच ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती जिवें मैं मुहम्मद दे यारां डिठा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माने विच ऐसी सुन ला जरा ध्यान नाल फैसलाबादिया ज़माने विच ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिवें मैं मुहम्मद दे यार डिठा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वुज़ू कतरे गिरदे भज भज के पकड़ा वुज़ू कतरे गिरदे भज भज के पकड़ा मुहब्बत नल मलदे रुख सारा डिठा गिरे थुक दी एक छिट नज़मी उते मैं ऐसा कदी भी प्यारा न डिठा। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हर बंदे दे वस नहीं कि कारी अकबर दा जुमा पढ़वा लवे। एडा सौखा काम नहीं। मेरा अपना मरकज है पूरा इलाका जुमा पढ़ता है लेकिन अल्लाह की मेहरबानी नाल दो बंदे मेरे को जुमा पढ़वा गए। एक मंजूर शेख पढ़वा गए एक अतार रहमान पंजाबी पढ़वा रहे हैं। अल्लाह इन्हों सलामत रखे। आका फरमाते ने मेरे सहाबा
میرا دل کردہ ہے کہ میں بھی مکے والیاں وال سفیر بھیجا. ہائے سونے کنوں بھیجو گے؟ آقا فرماتے نے میں عثمان نو بھیجاں گا. کہہ دو رضی اللہ ہو. سرکار فرماتے نے میں کنوں بھیجاں گا؟ عثمان. اے میرے عثمان جا مکے جا تے جا کے کہہ دے مکے والے ہو اسی تھوڑے نال جنگ کرن نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرن آئے. اللہ سنو سارے انو نصیب فرما. اچھی آمین کہو. اسی تے صفا مروہ دی سائی کرن آئے، اسی تے آب زمزم پین آیا. مکے والے یہ جدو پیغام سن دینے توجہ میرے وال توجہ آدھے نے عثمان اسی تینو اجازت دینے میرے ملک صاحب تینو اجازت دینے تو بیت اللہ دا طواف کر سکنا ہے، صفا مروہ دی سائی کر سکنا ہے. اسی تینو اجازت دینے تو آب زمزم رج رج پی سکنا ہے. اے عثمان اسی تینو اجازت دینے پر تیرے محمد نو اجازت دے سکدے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تے جواب سن لے. جمعہ دا ٹائم مقدہ جا رہے آئی. جناب عثمان فرما دینے جواب سن کے ذرا تڑپ جایا جی او پروانے ہو. جناب عثمان فرما دینے او مکے والے ہو اے ہو ہی نہیں سکدا کہ میں اپنے پیر دے بغیر بیت اللہ دے طواف ہی کر جاؤں. او بولو اے ہو ہی نہیں سکدا کہ میں اپنے محبوب دے بغیر بیت اللہ دے. ادھر کسی نے آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عثمان نو مکے والیاں شہید کر دیتا ہے. میرے آقا ایک درخت دے تھلے بہ جاندے نے. جمعہ میرا مکن لگیا جے توجہ کرے آجے. صحابہ کو لوگ بیعت لے رہے ہیں. آقا فرما دینے میرے صحابہ جے میرا عثمان شہید ہو گیا ہے اسی عثمان دا بدلہ لے کے واپس جانا ہے. میرے آقا صحابہ کو لوگ بیعت لے رہے ہیں. تھلے نبی نے اپنا ہاتھ رکھ دیتا. آقا فرما دینے میرے صحابہ رکھو تسی بھی میرے ہاتھ تے اپنے ہاتھ رکھو. صدیق نے ہاتھ رکھیا کو سبحان اللہ. فاروق نے ہاتھ رکھیا سبحان اللہ. علی نے ہاتھ رکھیا سبحان اللہ. بدر والیاں نے ہاتھ رکھیا سبحان اللہ. اود والیاں نے ہاتھ رکھیا سبحان اللہ. مہاجرین نے ہاتھ رکھیا سبحان اللہ. انصار نے میرے محبوب دے ہاتھ تے اپنے ہاتھ رکھ دیتے سبحان اللہ. اور جدوں صحابہ نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے اپنے ہاتھ رکھ دیتے عرشاں تو آواز ہوندی ہو میرے صحابہ تسی میں نو بڑے ہی سونے لگے تسی میں نو بڑے ہی پیارے لگے. تھلے میرے محبوب دا ہاتھ اٹھے میرے محبوب دے صحابہ دا ہاتھ تے تھوڑے ہتھاں تے میں رب نے اپنا ہاتھ رکھ دیتا. ید اللہ فوقا ایدیہم تھلے مصطفیٰ دات اتے صحابہ دے تے او دے اتے کڑے رفضیہ صحابہ دے اتھانو کڑ خدا تے مصطفیٰ دے اتھانو کہ تیرے ہمت ہے تے کڑ لا زور پیٹ مار چھریاں مار بلیڈ کٹ اور قیامت آ جائے گی دنیا دی کوئی طاقت نبی تے صحابہ نو جدا کر سکتی. اور سنا جب تک جند میں جانے منہ میں زبانے کوئی پروانی مقدمیاں دی کوئی پروانی ہتھ کڑیاں دی کوئی پروانی جیلہ دی جب تک جند میں جان ہے صحابہ دی عظمت بیان کرتے رہاں گے. دنیا دی کوئی طاقت سانو روک نہیں سکتی. تھلے کی دات تھے درمیان اتے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے. سرکار نے تاخیر ہی کر دیتی. میرے آقا فرماندے ہیں ید اللہ علی الجماع
اللہ دا ہاتھ ہے جماعت اتھے کدے تے کدے تے کیڑی جماعت تے اب بلے والی بھی جماعت تے یہ تے آتے خدا دا نون لیگ مسلم نون لیگ یہ بھی جماعت ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی بھی ایک جماعت اسلامی جماعت ہے تیر القادری دی بھی ایک جماعت سی جماعت دے بڑیاں بڑیاں کیڑی جماعت تے ہاتھ خدا دا آواز ہوندی ہے محمد الرسول اللہ اونچی کہہ دو صلی اللہ فرمایا والذین معہم قسمت دی گل ہے نا سونے یہ تو نصیبے دی گل ہے اس ملک کوئی صحابہ نو گالیاں کرتے ہیں کئی صحابہ دی عظمتاں بیان کرتے ہیں تسی تانوں گالیاں مبارک سانو صحابہ دی عظمت دے ترانے مبارک والذین معهم أشداء ایک گھنٹے تو پہلے تو میرا گلا ہی نہیں کھلدا گھنٹے تو بعد میرا گلا جا کے کتے جناب کھلدا ہے پھر پاویں سارا دن تقریر کرا لو تھکدا نہیں اللہ دی مہربانی نال کہو الحمدللہ وہ تے رب بھی کدی نہیں رحم کردا پنجابی صاحب ایسا جڑے وہ پڑھے سن ادو شعر پچھلے جو اج بھی سنانے نے میں کیوں نہ سناواں میرا تے ہر ویلے ہی یہ پیغام ہے میں تے ہر جمعے سناواں گا ہر تھان سناواں گا ہر جگہ پیغام پہنچاواں گا کی اوتھے رب بھی کدی نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اگلی دفعہ اور نویں شعر لے آواں گا اتھوں برکتہ رب اٹھا لیندا جتھے وچ ڈراواں دے پھوٹ ہووے او جگا کبھی خیر نال وسیا نہیں جتے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہووے کاری اکبر اسد اس بعد کدی نہیں اثر ہوندا اوے گل گل دے وچ جتھے چوٹ ہووے تھلے مستفادات آخری آیت پڑھیے اتنے صحابہ دے ہاتھ اللہ نے تواڈے سارے دے ہتھاں تے میں اپنا ہاتھ رکھ دیتا تے اعلان کی کیتا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ نے میں تواڈے تے راضی ہو گیا اور میرے عثمان دی خاطر میرے محبوب دے ہاتھ تے بیعت کرنے والے میں تواڈے سارے تے راضی ہو گیا سن جناب عثمان دی شان سن اور میرے عثمان دی خاطر بیعت کرنے والے میں رب تانوں سارے نوں مومن کہہ رہا ہاں اور میرے عثمان دی خاطر بیعت کرنے والے میں قیامت تک رب تانوں سارے نوں جنتی کہہ رہا ہاں میں تواڈے تے راضی تسی میرے تے راضی آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم
فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے. اللہ میری حاضری تھوڑی تشریف آوری قبول فرمائے. اللہ صحابہ نال اہل بیت نال پیار نصیب فرمائے. سارے بھائیاں نے آج تک کدی پنجابی صاحب نے نہیں مینوں کیا کہ تُسے اعلان کرو، حالانکہ نہ وہ جگہ لئی سی کروڑاں دی ادوں بھی نہیں کیا، لیکن اج انہاں مینوں کیا ہے تے میں آنا سی انہاں دے کہن دا پھر مول نہ پا چھڑیے. ہاں جی جناب عثمان دی شان سنی جے، سنی ہے نا. اللہ سنو سارے عثمان بنائے. ایویں نہیں یار، اچھی آکھو آمین. اور پچھلا محلہ نہیں بولدا، اللہ سارے عثمان بنائے. اچھی آمین کو. ان سارے جنہ نے آمین کہی ہے، جنہ نے نہیں کہی، اچھی کہی ہے، ہولی کہی ہے، سارے بھائی اپنی اپنی وسعت دے مطابق اس مسجد دے نال، اس باغیچے دے نال، اس چمنستان دے نال، اس گلستان دے نال اللہ نو قیامت تک لہلہاندہ رکھے.